نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے تمامی احباب کو حضرت مولا کائنات داماد رسول فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی اس پربہار موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ مبارک مہینہ جسے ہم اور آپ رجب شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان ہماری امت کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے، سارے دن، ساری تاریخیں سب کچھ اللہ ہی کے ہیں، مگر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اور تینوں میں تقسیم کیا ہے۔ رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، بڑا مبارک، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ داماد رسول فاتح خیبر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی آج تاریخ بھی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اسی مہینے کی ایک 6 تاریخ گزری ہمارے اور آپ کے درمیان سے، جس میں سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورث پاک کی تاریخ تھی، بڑی اہم تاریخ تھی۔ صرف آپ کے بھارت سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کئی ممالک سے لوگ، وہاں لاکھوں کا مجمع رہتا ہے، کئی ممالک سے لوگ آتے ہیں اور نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اپنی عوام کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ٹھٹھوٹی ٹھنڈک میں وہاں لوگ گئے اور اچھی بات ہے، بزرگوں کا فیضان سے لوگ مالا مال ہوئے، چادریں چڑھائے، مگر ایک میرا پیغام یہ ہے کہ بزرگوں کے آستانے پر صرف ایک چادر چڑھانے کا حکم ہے، لاکھوں کی چادریں وہاں چڑھانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس ٹھنڈک میں سمجھتا ہوں کہ اسی پیسے کا فٹ پاتھ پر جو لوگ رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، غریب کے اوپر اگر کمبل ڈال دیا جاتا، چادریں چڑھا دی جاتی، تو میں سمجھتا ہوں اسے کئی گنا ثواب ملتا۔ اس لیے کہ ضرورت غریب کو ہے، جو اس کو ٹھنڈک لے اس کو ہے، وہاں مزاروں پر زیادہ چادریں چڑھانے کو عقلاً شرعاً دونوں یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ دیکھیے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے 1 مرتبہ آئے گا، وہ مجھ سے 2 مرتبہ ملاقات کرے گا۔ لوگوں نے سوال کیا، ایسا کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں، دیکھیں میں دروازہ ہوں، کسی کو اگر شہر میں جانا ہو تو دروازے سے جائے گا، اور جانے کے بعد میں پھر واپس آئے گا، تو جاتے وقت دروازے سے گیا اور واپسی میں آتے وقت دروازے سے آیا، تو مجھ سے 2 مرتبہ ملے گا۔ سرکار سے ملاقات 1 مرتبہ کرے گا، مجھ سے 2 مرتبہ ملاقات کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وارض کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل امین پوچھتے ہیں، اے علی، آپ باب العلم ہیں، آپ کو عرش اعظم کی خبر ہے، چاروں طرف کی خبر ہے، آپ یہ بتائیے اس وقت جبریل ہیں کہاں؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف آپ نگاہ دوڑاتے ہیں، عرش اعظم، زمین، تحت الثری اور چاروں مشارق و مغارب پر۔ اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں، جبریل تم ہی ہو، اس لیے میں نے چاروں طرف دیکھ لیا، کہیں جبریل ہے ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو باب العلم تھے حضرت علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ زمین پر جتنی چیزیں ہیں، دیکھیں ایک ہوتا موضوع، ایک ہوتا محمل۔ موضوع اسے کہتے ہیں جس کا معنی ہو، معنی سمجھ میں آئے، اور محمل اسے کہتے ہیں جو بے معنی ہو، معنی سمجھ میں نہ آئے۔ مان لیا پنکھا ونکھا، گھڑی وڑی، موبائل وبائل، چادر ودر، گھر ور، شہر وہر، تو پہلا جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر بعد میں جو استعمال ہو رہا ہے معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مولا کائنات کا نام ایسا ہے ماشاءاللہ کہ ان کا موضوع بھی بامعنی، محمل بھی بامعنی ہے۔ آپ کہتے ہیں علی ولی، علی ولی، تو علی علی بھی ہے ماشاءاللہ، اور علی ولی بھی ہے، اور ولی ہی نہیں بلکہ آپ کے درس ولایت لوگوں کو ملتی بھی ہے۔ تو یہ مولا کائنات کا مرتبہ بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ حضرت علی کی آنکھ کھلی تو مصطفیٰ جان رحمت کو رخ تابہ کی آپ نے زیارت کی ہے، اور آپ کے لعاب دہن کو جبریل حضرت مولا کائنات نے چوسا ہے، یعنی آپ کے لبھائے مبارک کو حضرت مولا کائنات نے چوسا ہے۔ آپ اندازہ لگائے سرکار کے لعاب دہن کو اور آپ کے زبان کو جس علی نے چوسا ہو، اس کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو بہرحال کل دے کر کے انہی اہل بیت اطہار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
ان اہل بیت طہار کے پاکی کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مولا کائنات کا مرتبہ بڑا ہی افضل و اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہم سبھی لوگوں کو مولا کائنات کی ولادت کی خوشی منانا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے، علی مشکل کشا کہنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت شرعاً نہیں ہے۔